ایک مشہور آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اس میں دیکھیے جو ہے ملائکہ کو سجدے کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب دیکھیے اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ ذکر ملتا ہے، اسی طرح اور بھی موسیٰ علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ان سب کے واقعات کو کہیں ایک جگہ کہیں دو جگہ کہیں چار جگہ اس طرح ذکر ہے۔ تو ان سب واقعات کو ایک بار بھی تو ذکر کر دیا تب بھی کام چل جاتا۔ بھائی قرآن ہے، ایک بار ہم سیکھتے اس سے نصیحت ہمیں مل جاتی، مگر بار بار ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ واقعہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے اور ابلیس کے انکار کا ذکر ہے، یہ 7 جگہ پہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ اعراف میں ہے، پھر سورہ ہجر میں ہے، پھر سورہ اسراء میں ہے، پھر سورہ کہف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے اور سورہ صاد میں ہے۔ 7 جگہ پہ قرآن کریم میں یہ آیت آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج از لائٹ کے پلیٹ فارم سے انوار القرآن ٹرانسمیشن۔ جی ہاں، اس ٹرانسمیشن سے ہمارا مقصد ہے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا اور لوگوں تک اس کی باریکیاں اور اس کے قرآن کے متعلق کوئی اہم سوال و جواب پر مشتمل باتیں لوگوں تک پہنچانا۔ آج بھی ہم بہت ہی اچھے موضوع پر بہت ہی پیاری باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ اسے انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ میں موجود جامعہ اشرفیہ کے موقر عالم دین حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ اعظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سی معلومات اور جو فرائض واجبات سیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک فرائض و واجبات کے علاوہ ہماری وعظ و نصیحت کے بہت سے واقعات ذکر ہیں۔ ان سب واقعات کو ہم دیکھتے ہیں تو بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو بار بار ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کہ ایک مشہور آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اس میں دیکھیے جو ہے ملائکہ کو سجدے کرنے کا حکم دیا گیا آدم کو علیہ السلام۔ تو اب دیکھیے اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں جا بجا جو ہے کئی جگہ ذکر ملتا ہے، اسی طرح اور بھی موسیٰ علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ان سب کے واقعات کو کہیں ایک جگہ کہیں دو جگہ کہیں چار جگہ اس طرح ذکر ہے۔ تو ان سب واقعات کو ایک بار بھی تو ذکر کر دیا تب بھی کام چل جاتا۔ بھائی قرآن ہے، ایک بار ہم سیکھتے جو ہے اس سے نصیحت ہمیں مل جاتی، مگر بار بار ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جو ہے جواب ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، وعظ و نصیحت کی کتاب ہے، اور وعظ و نصیحت کے لیے کسی بات کو بار بار ذکر کرنا، بار بار ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جی، بلکہ یہی وعظ و نصیحت کا تقاضا بھی ہے۔ اسی لیے کہ ہم جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم جس کام میں لگے ہوئے ہو وہ کام چھوڑ دو اور اس کے خلاف، اس کے برعکس ایک دوسرا کام ہے وہ کام کرو۔ جی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی دلچسپی سے جس کام میں منہمک ہے اس کو آپ ایک مرتبہ کہہ کر اس کام سے جدا نہیں کر سکتے، بار بار اسے اس کے نقصانات بتانے ہوں گے، دوسرا کام جو آپ چاہتے ہیں اس کام کی اہمیت سمجھانی ہوگی۔ تو وعظ و نصیحت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ بار بار ایک بات پہ توجہ ڈالیں، ایک بات کی طرف توجہ مبذول کرائے، تو پھر آپ کی نصیحت مؤثر ہوتی ہے، کارگر ہوتی ہے۔ اس بنیاد پہ قرآن کریم میں کسی واقعے کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ اس واقعے سے اچھی طریقے سے نصیحت حاصل کر لیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے بتایا کہ جو ہے واقعات کو وعظ و نصیحت کے لیے اس کی یہ حکمت ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی حکمت ہے وہ بھی ارشاد جی، اس کے علاوہ اور بہت ساری حکمتیں ہیں قرآن کریم میں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ پہلے پارے میں آیا، وہی دوسرے میں، وہی تیسرے میں، اور وہی کئی جگہ پہ آتا ہے۔ یہ ایک واقعہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ رہتا ہے، کبھی کوئی ایک حکم کئی جگہ رہتا ہے۔ تو قرآن کریم مختلف جگہوں پہ ایک چیز کو کیوں بیان کرتا ہے؟ تو جب آپ اس واقعے کو خود پڑھیں گے
تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم میں بظاہر کسی واقعے کی تکرار ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ الفاظ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ میں کہیں واو کے ذریعے، کہیں فا کے ذریعے سے، اور کہیں تتمہ آیات کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ تبدیلی بالعموم ہوتی ہے۔ یہ قرآنی آیات میں یہ جو تبدیلی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا فرق جو دیکھنے میں آتا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن کریم کے اعجاز پہ دلیل لائی جا سکتی ہے کہ ایک جگہ پہ قرآن کریم نے ایک واقعے کو بیان کیا تو وہاں پہ پیرائے بیان الگ تھا، دوسری جگہ بیان کیا تو وہاں پہ اسلوب الگ ہے، اس لیے کہ پہلی جگہ جہاں قرآن نے بیان کیا وہاں مقام کا تقاضا یہ تھا کہ اس انداز سے ذکر کیا جائے، اور دوسری جگہ مقام کا تقاضا یہ تھا، مقتضائے حال یہ تھا کہ دوسرے طریقے سے بیان کیا جائے۔ تو قرآن کریم ایک واقعے کو کئی جگہ بیان کرتا ہے اور معمولی فرق کے ساتھ بیان کرتا ہے، اسلوب میں قدرے فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق اس بات کو بتاتا ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، کہ جس جگہ جیسی ضرورت تھی، جیسا تقاضا تھا، جیسے موقع محل کی مناسبت ضروری تھی، اس جہت سے کلام لایا گیا۔ تو واقعات کو بیان کرنے میں اس انداز سے جو تھوڑی بہت تبدیلی نظر آتی ہے، یہ قرآن کریم کے اعجاز کی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں جب کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے تو آپ اس واقعے پہ غور کیجئے کہ کسی جگہ پہ ایک واقعے کا ایک جز بیان ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ اسی واقعے کا دوسرا جز بیان ہوتا ہے، تیسری جگہ اسی واقعے کا تیسرا جز بیان ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جگہوں پہ ایک واقعے کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں دو حکمتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم اس طریقے سے واقعے کے ہر پہلو کو ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ اگر واقعہ ایک ہی جگہ بیان کر دیا جاتا تو ہم اس واقعے کو ایک ہی واقعہ سمجھتے، لیکن قرآن ہر جگہ واقعے کے ایک اہم پہلو کو اجاگر کر رہا ہے، تو گویا اس کے ذریعے ہمیں وہ ذہن دے رہا ہے کہ اس واقعے کو ایک واقعہ مت سمجھو، اس واقعے کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے، اس واقعے کا یہ پہلو بھی نصیحت آموز ہے، اس واقعے کا یہ پہلو بھی ایسا ہے کہ جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں ایک واقعے کو مختلف جگہوں پہ جب بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی قرآن کریم سے دلچسپی رکھنے والا ان تمام آیات کو یکجا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پورا پس منظر، پورا ما لہ ما علیہ، پورے واقعے کی تفصیلات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں کوئی واقعہ آتا ہے تو مختلف جگہوں پہ بیان ہوتا ہے، اس سے قرآن کا اعجاز بھی سمجھ میں آتا ہے، اس واقعے کا ہر پہلو ہمارے لیے اہم ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ پھر سب کو یکجا کرنے میں جو محنت ہے، اس محنت کے ذریعے ثواب بھی ملتا ہے، تدبر کا ثواب ملتا ہے، قاری کو دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایک حقیقت حال، ایک واقعے کی تفصیل بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں جو ہے اس کی کئی حکمت بیان کی۔ ایک تو ظاہری حکمت، اور اس کے بعد اس کی جو باریکیاں آپ نے ماشاءاللہ بتائی۔ اب ہم اسی آیت کو لے کر آتے ہیں کہ جو میں نے جو آیت پڑھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو اب حضرت اسی کو جو میں کہوں گا کہ تقریباً یہ 4 سے 5-6 جگہوں پر یہ ذکر ہے تقریباً، تو اب اسی کی تھوڑا سا جو آپ نے اجمالاً بیان کیا، اس کی تفصیل بیان کیجیے، اس میں کیسے مختلف موضوع کو اجاگر کیا گیا، مقتضى حال کے مطابق کیسے لایا گیا، ذرا آپ اس مثال کو لے کر کے جو آپ پوری بات سمیٹ دیجیے۔ دیکھیے کہ قرآن کریم میں انداز بیان عام طور پہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی کوئی واقعہ پہلے تفصیلاً بیان کر دیا جاتا ہے، پھر اگلے مقامات پہ اسی کو اجمالاً بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی واقعہ پہلے اجمالاً بیان ہو جاتا ہے، پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں تفصیل بیان ہوتی چلی جاتی ہے۔ دونوں طریقے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے، واقعہ تو تفصیلی ہے، ملائکہ کو حکم دینا، ملائکہ کا سجدہ کرنا، آدم اور ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، اس کا انکار کرنا، اسی آیت کے اندر ہی کئی اجزاء ہے، لیکن ہم صرف الا ابلیس جو استثناء ہے اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم نے اس کو کتنی جگہ بیان کیا اور کس تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ واقعہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے
اور ابلیس کے انکار کا ذکر ہے۔ یہ 7 جگہ پہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ یہ تو اور بھی جگہوں پہ، لیکن یہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا جہاں ذکر ہے وہ 7 جگہ پہ ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ اعراف میں ہے، پھر سورہ ہجر میں ہے، پھر سورہ اسراء میں ہے، پھر سورہ کہف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے اور سورہ صاد میں ہے۔ 7 جگہ پہ قرآن کریم میں یہ آیت آئی ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن کریم استثناء کی اس کیفیت کو کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ ہم صرف استثناء کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے پارے میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سوائے ابلیس اسی پر اکتفا کر دیا، یعنی مستثنیٰ منہ ہے، حرف استثناء ہے، پھر مستثنیٰ ہے، تینوں کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد اور وضاحت اور نتیجہ جو ہو سکتا ہے اسے نہیں بیان کیا، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ تو اب اس کے آگے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، یعنی مستثنیٰ منہ اور استثناء کے بعد کہ سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس کو سورہ اعراف میں بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں صرف اتنا ہے کہ سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور اسی استثناء سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابلیس نے نہیں کیا، لیکن جو ایک نتیجہ ہوتا ہے جو آدمی کو بیان کیا جاتا ہے اب اس کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں آیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سورہ ہجر کی جانب، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ ہم مٹی سے انسان کو پیدا کریں گے، جب ہم اس کو پیدا کر دیں گے تو تم اسے سجدہ کرنا، تو سب نے سجدہ کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ وہی بات جو پیچھے آیات میں بیان ہوئی یہاں پر بھی بیان ہوئی، لیکن سورہ بقرہ میں صرف الا ابلیس پہ اکتفا کیا، سورہ اعراف میں لم یکن من الساجدین کہا، اب سورہ ہجر میں فرمایا کہ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا اور انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ سورہ بقرہ کی آیت کے بعد تھوڑی زیادہ وضاحت جو ہے سورہ اعراف میں کی، اور اس سے بھی زیادہ آگے جو ہے سورہ ہجر میں فرمایا کہ اس نے انکار کیا باقاعدہ کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر اس کے آگے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے انکار کیوں کیا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ اسراء کی جانب، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ جو انکار کیا تو کس انداز سے انکار کیا، تو سورہ اسراء میں فرمایا کہ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب دیکھیے ترتیب کیسے ہے، پہلے جو ہے استثناء ہے، دوسرے میں استثناء کے ساتھ اس کا نتیجہ ہے، سورہ ہجر میں جو ہے انکار کا ذکر ہے، اور سورہ اسراء میں وہ الفاظ بھی بیان کر دیے جن الفاظ کو کہہ کر اس نے انکار کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے ایسی سرکشی کیوں کی، ملائکہ تو بڑے پابند ہوتے ہیں، ملائکہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو سورہ کہف میں فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ ملائکہ کے درمیان رہتا ضرور تھا لیکن یہ ملائکہ کے قبیل سے نہیں تھا بلکہ یہ جنات سے تھا، اور اس نے کیا کیا، اللہ کے حکم سے سرتابی کی۔ تو اللہ کے حکم سے کیسے سرتابی کی، اس کو پھر سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کیا کہ وہ سرتابی وہ اللہ کے حکم سے باہر ہونے کی کیفیت کیا تھی۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر بیان فرمایا۔ اب اس کے آگے سورہ صاد میں ہم بڑھتے ہیں، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے مکمل وضاحت کے ساتھ فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا تو تکبر کرتا ہے، کیا تو بڑا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اب دیکھیے کہ واقعہ یہی ہے، ایک ہی واقعہ ہے، آپ نے یہی پوچھا
کہ اجمال سے تفصیل کیسے ہوتی ہے، واقعے کے مختلف گوشوں کو کیسے اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم کی ان تمام آیات کو تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ بقرہ میں صرف استثناء ہے، سورہ اعراف میں استثناء کا نتیجہ ہے، سورہ ہجر میں استثناء کے ساتھ انکار کا ذکر ہے، سورہ اسراء کے اندر جو ہے اس انکار کے الفاظ کا ذکر ہے، سورہ کہف کے اندر انکار کی وجہ ہے کہ آخر اس نے انکار کیوں کیا، سبب کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ طٰہٰ میں پھر اسی انکار کا ذکر کیا، اور سورہ صاد میں جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے، تو اس نے اس کی وجہ بتائی کہ میں سجدہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ واقعہ ایک ہے لیکن قرآن نے کس تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اور آخر میں سب سے مطلب کہ اسی کے قول کو ذکر کر دیا گیا۔ جی ہاں، آخر میں جو ہے اس کا مکالمہ، یعنی اس نے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکشی کے الفاظ کہے اس کو پورے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی حضرت نے جو ہے ہمیں قرآن پاک کی آیت کی مکمل وضاحت کے ساتھ جو ہے جواب دیا کہ واقعات جو قرآن پاک میں جو ذکر ہوئے ہیں یوں ہی نہیں ذکر ہے، بلکہ ہمارے اس میں اعجاز، بعض و نصیحت اور کئی ساری حکمتیں جو ہے ہمارے لیے اس میں موجود ہے۔ یقیناً قرآن پاک پڑھنا اور اسے سمجھ کر پڑھنا یقیناً یہ قرآن سے محبت بڑھنے کا ایک ذریعہ ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک سے قرب حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ وہ انسان جتنا رب کے کلام کو پڑھے گا سمجھے گا اتنا رب سے بھی قربت حاصل ہوگی، اور اللہ پاک رب سے قریب ہوگا تو جنت کے قریب ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔